السلام علیکم دوستو، کیا ہوا میانمار میں؟ کیوں ملک کی ایک پاپولر لیڈر کو ملٹری کو کے ذریعے ہٹا دیا گیا اور اس وقت گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ میانمار آلسو نون ایز برما ایشیا کی ساؤتھ ایسٹ کنٹری ہے جس کے ہمسائے ہیں تھائی لینڈ، انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا۔ ملک کی ٹوٹل پاپولیشن ہے تقریباً 24 ملین اور مین ریلیجن ہے بدھزم، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایتھنک گروپ بھی ملک میں موجود ہیں جن میں سے ایک ہے روہنگیا مسلمز۔ ملک کی ملٹری نے 1989 میں برما کا نام چینج کر کے میانمار رکھ دیا اور کنٹری کو آرم فورسز نے رول کیا ہے 1962 سے لے کر 2011 تک، جب تک کہ ایک نئی سویلین گورنمنٹ پاور میں نہیں آئی۔ اونگ سن سو کئی کنٹری کو 1947 میں انڈیپینڈنس دلوانے والے اونگ سن کی بیٹی ہیں، جو کہ 1990 میں دنیا میں اس وقت مشہور ہوئی جب وہ اپنے ملک کے اندر ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنا چاہتی تھی۔ 1989 سے لے کر 2010 تک اپنی زندگی کے تقریباً 11 سال ڈیٹینشن سینٹر میں گزارے۔ 1991 میں جب وہ ہاؤس اریسٹ تھیں تب انہیں نوبل پیس پرائز سے بھی نوازا گیا۔ 2015 میں ان کی پارٹی NLD نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے وکٹری حاصل کی۔ مسلم ورلڈ میں یہ جانی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں رہنے والے ایک مائنارٹی گروپ روہنگیا مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی۔ وہ میانمار میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کو اللیگل تصور کرتی تھیں اور انہیں سٹیزن شپ نہیں دی جاتی تھی۔ 2017 میں ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش مائیگریٹ کر گئے۔ 2019 میں مس سو کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپیئر ہوئی اور وہاں انہوں نے ڈینائی کیا کہ ان کی ملٹری نے کسی قسم کا جینوسائیڈ نہیں کیا، جبکہ حقائق اس سے بالکل برعکس تھے۔ میانمار کی ملٹری نے 1 فروری 2021 کو الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کیا اور ملک میں 1 سال کے ملٹری کو کا اعلان کر دیا، اور اس مارشل لا کو جسٹیفائی کرتے ہوئے ملٹری نے کہا کہ نومبر 2020 میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، جس میں مس سو کئی نے تقریباً 80% ووٹ حاصل کیے، ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی۔ یہ کو نومبر 2020 کے انتخابات کے بعد جو پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس بلایا گیا اس سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے۔ یہ ملٹری کو کرنے والے وہی جنرل ہیں من اونگ ہلینگ، جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی، ان کا جینوسائیڈ کیا، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے اوپر کافی ساری سینکشنز بھی لگا رکھی ہیں۔ میانمار کے ملٹری جنرل من اونگ ہلینگ نے اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہوئے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، کیونکہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ووٹ میں بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اور ری الیکشن ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی irregularities رپورٹ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی ملٹری کو کیا گیا تو میانمار کے دارالحکومت میں ملٹری نے روڈز کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹری کے تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا اور انٹرنیٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا، ایون کہ نیشنل ٹیلی ویژن کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ ملٹری نے اس وقت تک کافی سارے منسٹرز کو ان کی پوسٹ سے ہٹا کر اس پر کافی سارے جنرلز کو براجمان کر دیا ہے، جس میں سے فائنانس، انٹیریئر، فارن افیئرز اور ہیلتھ کی منسٹریاں ہیں۔ روہنگیا مسلمان جو کہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، انہوں نے اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے ملٹری کو تو کنڈیم کیا، لیکن مس سو کئی کو پاور سے ہٹانے پر کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے کمیونٹی لیڈر محمد یونس ارمان کا کہنا ہے کہ مس سو کئی ان کی فیملیز کی کلر ہیں اور ہمیں ان کے پاور سے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک وقت میں روہنگیا مسلمان ان کو اپنی کوئین کے طور پر سمجھتے تھے اور ان کے پاور میں آنے کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن 2017 کے بعد انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ مسٹر ارمان کے اس پر ایگزیکٹ ورڈ ہیں کہ "We don't feel sorry that she is overthrown from the power".
यूरोपीय यूनियन, यूके, यूनाइटेड नेशन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलिट्री टेक ओवर को कंडेम किया। बोरिस जॉनसन का कहना था कि लोगों के वोट का एहतराम किया जाना चाहिए। और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने म्यांमार को थ्रेटन किया कि हम म्यांमार पर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं अगर डेमोक्रेसी को रिवाइव ना किया गया तो। लेकिन इसके बरक्स चाइना ने इस इंटरवेंशन के बारे में कहा म्यांमार की मिलिट्री और उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करें। इसके साथ साथ कंबोडिया, थाईलैंड और फिलीपीन ने भी इसको म्यांमार का इंटरनल मैटर करार दिया। मिस सू कई ने इसके ऊपर अपने सपोर्टर को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने का कहा, लेकिन म्यांमार की सड़कों पर इसका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। और उनकी पार्टी एनएलडी ने भी कहा कि हमने कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं किया, हम इस मसले को पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं। म्यांमार के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने एहतजाज के तौर पर अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी और अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मिस सू कई को रिलीज ना किया गया तो वो हॉस्पिटल्स में काम बंद कर देंगे। इसके अलावा मिलिट्री को कोई ज्यादा रिएक्शन जो है वो म्यांमार की सड़कों पर फेस नहीं करना पड़ा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर पार्लियामेंट को जाती हुई रोड के एन ऊपर अपनी फिटनेस रूटीन को जारी रखे हुए है, जबकि उसके पीछे मिलिट्री कू होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन वो इससे बिल्कुल बेखबर अपनी रूटीन की फिटनेस को जारी रखे हुए है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।